السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نذر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، ائمہ اور علماء و مدرسین کی خودکشی کے بڑھتے واقعات مساجد کے صدور اور مدارس کے نظماء کے لیے لمحہ فکریہ۔ آج میرا دل درد سے پھٹ گیا جب چھپرا بہار کے ایک امام کی چھت سے لٹکتی ہوئی نعش دیکھا، اور مزید دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ امام صاحب خود اپنا موبائل رکھ کر ویڈیو بنا رہے تھے۔ افسوس، صد افسوس، یقیناً خودکشی ایک عظیم جرم اور گناہ کبیرہ ہے، اور کسی بھی مجبوری کی حالت میں شریعت مطہرہ اس قسم کے اقدام کی اجازت نہیں دیتی۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے قوم کا مقدس طبقہ اور ملت اسلامیہ کی دینی رہبری کرنے والا گروہ، مساجد کے ائمہ اور مدارس کے معلمین اس قسم کے واقعات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وجوہات پر کوئی کیوں غور نہیں کرتا؟ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی جماعت اور تنظیم آگے کیوں نہیں آتی؟ یہ سچ ہے کہ 2019 میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی وبا اور مہاماری کے بعد عام لوگ بھی اس جرم کے مرتکب بنے اور تجار بھی معاشی بحران کے شکار ہوئے، مگر ہر طبقہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھتے گئے۔ مگر علماء کرام اور مساجد کے ائمہ و مدارس کے معلمین و مدرسین آج بھی اپنی اسی معمولی تنخواہوں اور قدر کفاف سے بھی کم مشاہروں میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ سال گزشتہ 20 ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یو پی، بہار کے علاوہ بعض دیگر ریاستوں میں بھی علماء نے معاشی مجبوریوں اور قلت وسائل کی وجہ سے اقدام خودکشی کی ہے۔ اب 2024 کا یہ پہلا واقعہ سامنے آیا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ راقم الحروف نے لاک ڈاؤن کے ایام میں ایک مضمون اسی عنوان سے تحریر کیا تھا، جس کے بعد شہر نظام آباد کے بعض مساجد کے صدور اور اطراف و جوانب کے علاقے سے علماء کرام و ائمہ اعظام نے اس توجہ دہانی پر شکریہ ادا کیا اور پورے 2 سال امام و خطیب صاحب کے ماہانہ راشن کی ذمہ داری قبول کرنے کا وعدہ کیا اور نبھایا بھی۔ بلکہ شہر حیدرآباد کے ایک مسجد والوں نے تو اس توجہ دہانی کے بعد امام صاحب کی تنخواہ میں 5,000 روپیہ کا اضافہ کیا۔ میں ایسے تمام صدور کے اس جذبہ کو سلام کرتا ہوں اور مزید برکت کی دعا کرتا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا رخ یہ بھی سامنے آیا کہ بہار کے اس عالم دین نے خودکشی کی اسی دن شہر نظام آباد کے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک منڈل سے حافظ صاحب، جو مقامی مسجد کے امام بھی ہیں، بذریعہ فون مجھ سے اپنا درد سنایا کہ میں گزشتہ 10 سال سے امامت کی خدمت انجام دے رہا ہوں، مگر ابھی تک میری تنخواہ صرف 9,000 روپیہ ہے۔ بارہا مسجد والوں سے عدم کفایت کا شکوہ بھی کیا، اضافہ تنخواہ کے لیے بارہا گزارش اور درخواستیں بھی دیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخر میں سوچ رہا ہوں کہ شہر آ کر روزانہ کچھ کام کر لوں اور یومیہ مزدوری حاصل کر کے واپس چلا جاؤں۔ نیز اسی حافظ مذکور نے بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک اور عالم دین ہے جو مفتی بھی ہے، مگر ان کو بھی خاطر خواہ مشاہرہ نہ ملنے سے وہ بھی روزانہ شہر نظام آباد آ کر کسی مدرسہ میں جزء وقتی پڑھاتے ہیں اور عصر تک اپنے مقام پر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کیا مجاہدہ ہوگا کہ محض اپنی دنیاوی ضروریات اور بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ اور حقوق کی ادائیگی و تلاش معاش کے لیے اتنا طویل سفر، راستوں کے حادثات کا خطرہ رہنے کے باوجود روزانہ 50 کلومیٹر آنا جانا اور پھر مقام پر امامت والی خدمات انجام دینا؟ اللہ اکبر! میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا مشقت کر رہے ہیں یہ نائبین رسول۔ میرا مدعا بس اتنا ہے کہ خدا را اپنے اپنے علاقوں کے علماء و ائمہ اور مدرسین کی قدر کرے، ان کو یوں ضائع ہونے سے بچائے۔ مساجد کمیٹیوں کے صدور اور مدارس کے نظماء ذرا توجہ دے اور حسب گنجائش ضرور مشاہرات میں اضافہ کی فکر کرے۔ رقم جمع رکھ کر کیا کریں گے؟ کس کو بتائیں گے جب اپنا امام اپنی خواہشات نہیں بلکہ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے در در پھر رہا ہے؟ اور اگر گنجائش نہ بھی ہو تو آپ ذمہ داران کچھ مناسب بندوبست کرے، باہمی مشاورت سے کوئی ایسا حل تلاش کرے کہ امام اور مدرس کی عزت نفس بھی باقی رہے اور ذمہ داران کا وقار بھی۔ آخر یہ مشاہرہ تو ہمارا ہی ہے کہ مساجد کے صدور سب اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کی اولاد بھی پڑھ لکھ کر قابل بنے اور لاکھوں روپیہ
ملک و بیرون ملک جا کر کماتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی آمدنی اور تنخواہ کے ناکافی ہونے کی شکایت رہتی ہے، اور اپنے اسی امام سے دعا بھی کرواتے ہیں کہ میرے بچہ کو فلاں کمپنی میں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری مل رہی ہے، ذرا دعا کرے کہ فلاں کمپنی میں جاب مل جائے، کیونکہ وہاں میرے بچے کی تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے 1.5 لاکھ ماہانہ سیلری کا آفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہی صدور اپنے 10-15 ہزار پابندی کے ساتھ سردی گرمی اور بارش کی پرواہ کیے بغیر نماز پڑھانے والے امام کے سلسلے میں کیوں نہیں سوچتے؟ مدارس کے نظامات تو پھر بھی واقعی مجاہدات و ریاضیات کے دور سے گزر کر آسائش والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو بنا کسی محنت و مجاہدہ کے وراثت میں مدارس کی مسند نظامت مل جاتی ہے، ان کے علاوہ اکابرین نے مجاہدات کی زندگی گزاری ہوگی، مجھے اس سے انکار نہیں۔ بہرکیف مدارس کے نظامہ اور مساجد کے صدور اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والے ائمہ کرام اور مدرسین کے لیے راحت رسانی کا سامان فراہم کرے، تاکہ وہ بھی خوب دل جمعی اور اطمینان قلبی کے ساتھ ملت کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے رہے، اور عام مسلمانوں کی عظیم الشان عبادت نمازوں کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھانے کا فریضہ انجام دے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو توفیق و عمل نصیب فرمائے، آمین۔ اس تحریر کو لکھنے والے ہیں عبدالقیوم شاکر قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ نظام آباد تلنگانہ۔ سامعین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔